حي على الفلاح. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. 19ویں پارے میں 3 صورتیں ہیں، سورہ فرقان، سورۃ الشعراء اور سورہ النمل. سورہ فرقان مکی دور میں نازل کی گئی صورت ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کفار اور مشرکین جو اعتراضات کرتے تھے ان کا اللہ رب العالمین نے مختلف انداز میں جواب دیا. کفار و مشرکین کا ایک ہمیشہ کا اعتراض اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ نبی اور اللہ کا رسول، اللہ کا دنیا میں نمائندہ ایک عام آدمی، ایک عام انسان کیسے ہو سکتا ہے. اس کے بدلے میں اگر اللہ اپنا نبی اور رسول بنانا چاہتا، بھیجنا چاہتا، تو کیوں نہ کسی فرشتے کو اللہ کی جانب سے اللہ تعالیٰ بھیجتا، جو فرشتہ انسانوں کو اللہ کے پیغام سے آگاہ کرتا. تو یہ ایک اعتراض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ عام انسان ہونے کا کفار و مشرکین لگاتے. ایک اور اعتراض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کرتے، چلو ٹھیک ہے اللہ کے رسول انسان ہیں تو کیوں نہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہی لگا کر رکھ دیتا، جو فرشتہ اس بات کی تصدیق کرتا کہ دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں. پھر اللہ نے ایک اور اعتراض مشرکین کا بیان کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس آدمی کو، عام انسان کو اگر نبی بنانا چاہتا تو اس آدمی کو، اس نبی کو اللہ تعالیٰ دنیا کی عیش و عشرت میں رکھتا تھا، یعنی دنیا کا مال و متاع اور دنیا کی ہر قسم کی آسائش، آرام اللہ تعالیٰ اس نبی کو دے سکتا تھا. حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے افلاسی بھی ان کی زندگی گزرتی ہے، تو یہ بڑے نادار ہیں اور بڑے غربت کے عالم میں ہیں. جبکہ اگر اللہ کا نبی اور رسول ہوتا تو اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر قسم کی نعمتوں سے ان کو نوازتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان تینوں اعتراضات کے جوابات اس قرآن مجید کی سورہ کے اندر دیے اور کہا کہ دراصل در حقیقت ان لوگوں کو، کفار و مشرکین کو اللہ کے نبی پر ایمان لانا مقصود نہیں ہے، بس ان کا کام اعتراض کرنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے بجائے، انسان کے بجائے اگر فرشتے کو بھی اگر رسول بنا کر بھیجتا تو یہ لوگ فرشتے کا بھی انکار کرتے. اگر اپنے نبی کے ساتھ فرشتوں کو نازل کرتا تو اللہ کے رسول کا پھر بھی یہ لوگ انکار کرتے. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے نبی کو دنیا جہاں کی تمام نعمتوں، آرام اور آسائش سے نواز سکتا تھا، لیکن اس کفار و مشرکین کی اس میں ہدایت مقصود نہیں ہے. پھر اللہ رب العالمین نے اسی سورہ فرقان کے آخر میں چند قیامت کا ایک منظر بیان کیا کہ قیامت کے روز کافر اور مشرک افسوس کا اظہار کریں گے. اللہ رب العالمین نے کہا کہ قیامت کے روز کفار و مشرکین جو ہے حشر کے میدان میں افسوس کریں گے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں میں چبائیں گے اور یہ کہیں گے کہ کاش میں دنیا کے اندر رسول اور نبی کے راستہ اپنا لیتا. اگر میں دنیا کے اندر نبی کی بات کو مان لیتا، نبی کے راستے پر چلتا، تو آج مجھ کو اس ذلت اور خواری کا دن دیکھنا نہ پڑتا. اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس بات پر بھی افسوس کرے گا کہ کاش دنیا کے اندر میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا، فلاں آدمی کو میں نے دنیا میں اپنا دوست بنایا کہ جس نے مجھ کو اللہ رب العالمین کے ذکر سے، اللہ کے راستے سے اور اللہ کے نبی کے طریقے سے دور کر دیا، بھٹکا دیا. تو دنیا کے اندر آدمی اپنے غلیظ ترین اور باطل ترین دوستوں کو کوسے گا کہ وہ دوست کہ جو ان کی انسان کی دنیا کے اندر زندگیوں کو اور آخرت کو تباہ و برباد کرتے ہیں. ایسے بری دوستی کو، ایسی بری صحبت کو قیامت کے روز آدمی کوسے گا اور یہ افسوس کرے گا کہ کاش میں دنیا میں اس فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اس سے ایک بڑا درس ہم کو یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ پیغام دیا کہ دنیا کے اندر نیک اور صالح لوگوں کو اپنی دوستی کے لیے ہمیشہ چننا چاہیے.
ایسے لوگ، ایسے انسان کہ جن کے اندر تقوی نہ ہو، جن کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ نہ ہو، اور جن کے اندر اللہ کا خوف نہ ہو، ایسے لوگوں کو دوست نہ بنائیں، کیونکہ دوستوں کا اثر انسان پر بہت جلد پڑتا ہے۔ عربی کے اندر بڑا مشہور مقولہ ہے کہ اگر آدمی کو دیکھنا ہے کہ وہ کیسا ہے تو آدمی کو مت دیکھو، بلکہ اس کے دوستوں کو دیکھو کہ اس کے دوست کیسے ہیں۔ جیسے اس آدمی کے دوست ہوں گے ویسا ہی اخلاق اور ویسے ہی کردار کا وہ آدمی ہوگا۔ تو قیامت کے روز اپنی دوستی پر انسان کوسے گا اور اس پر افسوس کرے گا۔ اس کے بعد اس سورہ کی آخر میں اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن یعنی اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بندوں کی چند صفات بیان کی۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، اترا کر، گھمنڈ کر کے، تکبر کر کے اور اکڑ کر زمین پر نہیں چلتے، بلکہ نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب جاہلوں سے ان کی بحث ہوتی ہے، ان کا مباحثہ ہوتا ہے تو جاہلوں کے منہ نہیں لگتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ سلام کر کے جاہلوں سے اعراض کرتے ہیں اور جاہلوں سے دور چلے جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ایک اور صفت اللہ کے بندوں کی بیان کی کہ رات میں اللہ کے بندے قیام کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے نمازوں میں اپنی راتوں کو بتاتے ہیں اور گزارتے ہیں۔ تو یہ قیام اللیل، راتوں کی عبادت، یہ اللہ رب العالمین کے مقرب ترین بندوں کی بڑی محبوب صفت ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ اتنا کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کے بندے اللہ سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں کہ کہیں ہمارے اعمال برباد نہ ہو جائیں، اور دعا کرتے ہیں کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ کہ رب العالمین ہم کو جہنم کے آگ سے بچا، جہنم کی آگ بڑی خطرناک اور بڑی اذیتناک ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کے بندوں کی پہچان یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرنے کے معاملے میں نہ بہت زیادہ دیتے ہیں، دل کھول کر، ایسا نہیں کہ اس میں فضول خرچی نہیں کرتے اللہ کے بندے خرچ کرنے کے معاملے میں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی اور بخیلی سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان کے دونوں کا درمیان کا معاملہ اللہ کے بندوں کا ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ اللہ کے بندوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت بھی نہیں کرتے۔ پھر اللہ نے کہا کہ ناحق قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، زنا اور زنا کی طرف لے جانے والی چیزوں اور راستوں سے اللہ کے بندے دور رہتے ہیں۔ پھر اللہ نے کہا کہ یہ جھوٹ میں بھی شریک نہیں ہوتے۔ دنیا کے اندر مختلف قسم کے جھوٹ ہیں، اللہ کے نیک بندے ہر قسم کے جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور جھوٹ میں کسی قسم کی شرکت نہیں دیتے۔ پھر اللہ نے کہا کہ جب بےہودہ اور بے حیائی کی باتوں سے ان اللہ کے بندوں کا گزر ہوتا ہے تو وہ اللہ کے بندے بڑے شریف انداز میں ان بےہودہ باتوں سے، فحش باتوں سے، گندی چیزوں سے اس گزر جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ اللہ کے بندے جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو اندھے بہرے ہو کر اللہ کی آیتوں کے سامنے گر نہیں جاتے، بلکہ آنکھوں کو، دلوں کو، کانوں کو کھول کر اللہ رب العالمین کی آیتوں کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ شعراء بیان کی۔ سورہ شعراء یہ بھی مکی ہے۔ اس سورہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی بنائے جائیں کہ 3 سال کے بعد اس بات کا حکم دیا کہ اے نبی آپ اپنی دعوت کا مکے کے اندر برملا کھلم کھلا اعلان کر لیں۔ اللہ کے نبی کو نبی بنائے جانے کے 3 سال تک اللہ نے اپنے نبی کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ اللہ کی دعوت کو چھپے انداز میں، دبے انداز میں کرتے رہیے اور کھل کر اعلانیہ طور پر اپنی دعوت کا اظہار نہ کریں۔ اس کے بعد جب 3 سال مکمل ہوئے اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر آپ گئے، مکے کے تمام قریش کے سرداروں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو آواز دی، بلایا اور ان سے کہا کہ اے لوگوں میں تمہارے درمیان کیسا ہوں؟ کیا میں تم کو کسی بات کے لیے جھوٹ یا دھوکہ دے سکتا ہوں؟ تمام کے تمام لوگوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کبھی بھی آپ سے جھوٹ کا مشاہدہ یا جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں یہ صفا کی پہاڑی پر کھڑا ہوا ہوں،
میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوا ہوں جس سے میں تمہاری جانب بھی دیکھ سکتا ہوں اور اس طرف پیچھے کی جانب بھی دیکھ سکتا ہوں. اور اگر میں تم سے یہ کہوں کہ پیچھے کی جانب سے ایک بڑا لشکر آ رہا ہے کہ جو تم پر حملہ کرنے والا ہے, اگر میں یہ کہوں تو تم کیا میری بات کو قبول کرو گے بھائی؟ تمام کے تمام لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتا ہوا نہیں پایا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کیا کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے مجھ کو اپنا نبی اور رسول بنایا ہے اور تم ایک اللہ کی عبادت کرو. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو. دنیا کی تمام نعمتیں, دنیا کی تمام سلطنتی حکومتیں تمہارے قدموں پہ آ کر رک جائیں گی. جب یہ اعلان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, سب سے پہلے تاثر دینے والا اور سب سے پہلے اپوز کرنے والا اللہ کے نبی کا چچا ابو لہب تھا. اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت پر بڑے ناگوار الفاظ سے اللہ کے نبی کو برا بھلا کہا اور کہا کہ تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو نے ہم کو اس بات کے لیے یہاں جمع کیا؟ تیرے لیے ہلاکت اور بربادی ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے اس جواب میں قرآن مجید کے اندر سورہ لہب نازل فرمائی کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہلاکت اور بربادی نہیں بلکہ ہلاکت اور بربادی تو ابو لہب اور اس کی بیوی کے لیے ہے کہ جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا. پھر اللہ رب العالمین نے سورہ نمل بیان کی. سورہ نمل کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل سے بیان کیا کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نعمت کے طور پر انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات, جانور, چرندے, پرندے, چونٹیاں, کیڑے مکوڑے, ہر قسم کی مخلوقات کی باتوں کو سننے اور ان کو سمجھنے کی اللہ نے صلاحیت دی تھی. اللہ نے ان کو یہ نعمت عطا کی تھی کہ ان کی حکومت, ان کی سلطنت کائنات کی زمین کی ہر ذرے ذرے ہر چیز پر قائم تھی. اور جو مخلوقات جو بھی بات چیت کرتی تھی اللہ رب العالمین کے فضل سے, اللہ کی نعمت سے حضرت سلیمان کو وہ باتیں سنائی دیتی تھی اور وہ ان کو سمجھتے تھے. اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے چونٹی کا ایک واقعہ بیان کیا. ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر کہیں جا رہا تھا, چونٹیوں کی ایک جماعت راستے پر سے گزر رہی تھی. اتنے میں ایک چونٹی نے اپنے تمام چونٹی ساتھیوں کو یہ اعلان کیا ان کے سامنے کہ دیکھو سلیمان کا لشکر آ رہا ہے, تم لوگ اپنے اپنے پیر کے اندر چلے جاؤ. ایسا نہ ہو کہ سلیمان کے لشکر نادانی میں نہ دیکھتے ہوئے تم کو رون دے, تم کو کچل دے, تم کو مار دے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس چونٹی کی بات کو سنا تو وہ مسکرائے اور اللہ رب العالمین کا اس نعمت پر شکریہ ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے کیڑے مکوڑے چونٹیوں کی باتوں کو, ان کی گفتگو کو اللہ نے سننے کی جو نعمت عطا کی تھی. پھر اللہ رب العالمین نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک پرندے کا جس کا نام ہدہد تھا, ہدہد پرندے کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس موجود تھا. ایک مرتبہ حضرت سلیمان نے ہدہد کو اپنے پاس سے غائب پایا تو بڑے ناراض ہوئے اور یہ کہا کہ ہدہد کہاں ہے, اگر وہ آئے گا, اگر وہ کوئی اچھی خبر لائے گا تو اس کی خیر ہے, اگر وہ کوئی خبر نہ لایا تو پھر اس کی خیر نہیں. ہدہد نے جب آیا اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تو اس نے حضرت سلیمان سے کہا کہ اے میرے آقا, ایک بستی ہے مدین کے اندر جس میں قوم سبا بستی ہے, اس کے اندر قوم سبا ہے اور قوم سبا کی ایک ملکہ رانی جو ہے وہ ایک عورت ہے, وہاں کی بادشاہ عورت ہے اور اللہ نے ان کو بہت سارا مال و متاع دے کر رکھا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ قوم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کر رہی ہے, سورج کی عبادت اور سورج کی پرستش کر رہی ہے. اللہ رب العالمین نے توحید کی سادگی کو ایسے بیان کیا کائنات کے اندر کہ پرندے, چرندے, چونٹیاں, ہر چیز اللہ کی توحید کو سمجھتے ہیں, لیکن ایک انسان ہے کہ اس کی ذہن میں, اس کے دماغ میں توحید کی سادہ دلیلیں نہیں آتی. اللہ نے ہدہد کو ہدایت دی, اس نے تعجب کا اظہار کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے کہ یہ قوم کی جس کو اللہ نے دنیا کی نعمتوں سے نوازا, لیکن یہ قوم شرک کے اندر پڑی ہوئی ہے, اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کر رہی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی طرف, اس قوم کی طرف, ملکہ کی طرف خط لکھ کر روانہ کیا کہ تم اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ, ایمان لے کر آ جاؤ, ورنہ میں ایسا لشکر لے کر آؤں گا کہ جس کی تم طاقت نہیں رکھتے, جس کے مقابلے کی تم تاب نہیں لاتے. وہاں کی ملکہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا, اپنے وزیروں سے مشورہ کیا, تو وزیروں نے کہا کہ ان کی بات کو
کوئی زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں، لیکن ملکہ بڑی چالاک ہوشیار تھی۔ اس نے کہا کہ دیکھو، جب کبھی کوئی بادشاہ کسی بستی پر حملہ کرتے ہیں تو اس بستی کو تباہ و برباد کرتے ہیں اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، لہٰذا ہم یہ کریں گے کہ حضرت سلیمان کے دربار میں تحفے تحائف دے کر بھیجیں گے اور دیکھتے ہیں کیا جواب آتا ہے۔ جب تحفے تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے ان تحفوں کو واپس کر دیا اور یہ بات ان سے کہی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ایک عظیم سلطنت سے نوازا ہے، لہٰذا تم ایمان لے کر آ جاؤ ورنہ میں ایسے لشکر کو لے کر آ رہا ہوں۔ تو پھر وہ جو ملکہ تھی، جو رانی تھی، وہ جو بادشاہ جو عورت تھی، وہ اپنے لشکر کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی۔ حضرت سلیمان نے اس کا جو تخت تھا، بڑا عظیم الشان اس کا تخت تھا جس پر وہ بیٹھا کرتی تھی، حضرت نے اس تخت کا بھی ذکر کیا تھا حضرت سلیمان کے پاس۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پاس موجود جنات سے یہ کہا کہ کون ہے کہ جو ملکہ کے تخت کو میرے پاس لے کر آئے گا۔ ایک جن نے کہا کہ میں تھوڑی ہی دیر میں اس ملکہ کے تخت کو آپ کے سامنے لا کر حاضر کرتا ہوں، اس ملکہ کے آنے سے پہلے وہ تخت میں آپ کے سامنے حاضر کرتا ہوں۔ لیکن ایک اور جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ ایک آنکھ جھپکنے کے درمیان، ایک آنکھ جھپکنے کے وقفے میں میں اس تخت کو آپ کے سامنے لا کر رکھتا ہوں، اور اسی طرح اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے اس ملکہ کے تخت کو لا کر سامنے رکھا، اور جب وہ ملکہ آئی تو دیکھ کر پریشان ہوئی کہ یہ تخت تو بالکل میرے ہی طرح ہے۔ اس کے بعد جو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں داخل ہوئی تو جو فرش تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کا فرش، وہ بڑا کانچ کا، شیشے کا فرش تھا، جس کو دیکھ کر ملکہ پریشان ہوئی اور یہ سمجھی کہ یہ پانی ہے۔ اللہ نے کہا کہ اس نے اپنے پائچوں کو، اپنے کپڑوں کو اوپر اٹھا لیا تاکہ بھیگ نہ جائے۔ حضرت سلیمان نے اس کے سامنے ذکر کیا کہ یہ پانی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عطا کی۔ لہٰذا اس طریقے سے سورہ نمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور چند پرندوں اور جانوروں کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ اس سے بتلانا یہ مقصود ہے کہ انسان ان تمام واقعات کی روشنی میں اپنی زندگی کے اندر عبرت اور نصیحت پکڑ لے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والے بن جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر، تفکر اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔